अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा इस्लामी चैनल है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लॉन्ग वीडियो देखिए आप लोग। और देखिए आप लोग, ये तामीर अदब है, इसमें दीनी बात है, हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं पढ़ के। ये देखिए आप लोग, तो ये दुआ है और दूसरा कुछ पढ़ के आप लोग के साथ हम शेयर करते हैं। चलिए आप लोग पढ़िए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला सय्यदना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। तो ये है नात शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसको साए है अर्श खुदा पर जलवा है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी, जिसके तलवे का धूल है आबे हया, वो जाने सजाया हमारा नबी, खल्क से अव्वल से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिसके है ओ रहमत का दरिया हमारा नबी, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझे, जैसे है इस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझे, जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबा हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुर्शदों को दीजिए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो ये है नात शरीफ, तो हम पढ़े, आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला का सच्चा कलाम है। ये इकट्ठा एक बार में नहीं उतरा, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला जब चाहता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपना कलाम भेजता और हुजूर पर नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते और अल्लाह ताला का भेजा हुआ कलाम हुजूर को सुना देते, फिर हुजूर उसको याद कर लेते और किसी सहाबा को बुलवा कर लिखवा देते। इसी तरह 30 बरस में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ। कुरान शरीफ से पहले अल्लाह ताला ने जितनी किताबें आसमान से नाजिल फरमाई है, इन सब पर हमारा ईमान है, लेकिन इनमें बहुत सी किताबें हैं तो दुनिया से नाबूद हो गई और बाज मौजूद हैं। इनमें मक्कार लोगों ने बहुत कुछ बढ़ा दिया, इसलिए अब वो असल आसमानी किताब नहीं रह गई। कुरान शरीफ को नाजिल हुए 1400 बरस से भी ज़्यादा का अरसा हो गया है।
لیکن اس میں آج تک ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جیسا پہلے دن نازل ہوا تھا ویسا ہی باقی آج بھی موجود ہے۔ اگر چاہے دشمنوں نے قرآن کے خلاف بہت کچھ ہاتھ پیر مارا، مگر اس میں اب تک ایک نقطہ یا زیر زبر کا فرق نہیں پڑا۔ بس آسمانی کتابوں میں اس وقت صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر طرح کی کاٹ چھانٹ سے بالکل محفوظ ہے۔ دیکھو تو توریت شریف صحیفی زبان میں اور انجیل مقدس عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آج تم عربی ایران، چین، جاپان، مشرق، شام، ترکی، جرمنی، فرانس، روس، افریقہ، امریکہ وغیرہ دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ وہاں تم کو قرآن پاک عربی ہی زبان میں ملے گا۔ لیکن اگر تم اصل توریت اور انجیل کے لیے پوری دنیا چھان مارو تو تمہیں ایرانی زبان والی توریت اور عبرانی زبان والی انجیل کہیں بھی نہ ملے گی۔ عربی کے کافروں کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا۔ وہ لوگ اپنی عربی زبان کے بل پر دنیا کے تمام انسانوں کو گناہ اور جانور سمجھتے تھے۔ جب قرآن مجید عربی زبان میں نازل شروع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں عربی کے کافروں کو سنائیں تو انہوں نے قرآن کو خدا کا کلام ماننے سے انکار کر دیا اور بولے کہ یہ تو کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اس پر کافروں کو للکارا گیا۔ کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن اگر تمہارے خیال میں یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو۔ تم بھی جتنے آدمی قابل ہو اور اونچے دماغ والے ہیں سب مل کر زور لگاؤ اور قرآن جیسی کوئی ایک سورہ بنا کر پیش کرو۔ عربی زبان پر فخر کرنے والے کافر اس اعلان کو سن کر بہت کچھ اچھلے کودے، بڑا زور باندھ لیے، لیکن قرآن جیسا ایک سطر کا بھی کلام بنا کر وہ مقابلہ پر نہ لا سکے۔ اس لیے کہ قرآن مجید انسان کا کلام نہیں بلکہ وہ سچا خدا کا کلام ہے۔ اسی مقابلے میں انسان تو کیا جن اور فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ حقیقت سینکڑوں برس پہلے سے ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے اور اسی کی سچی کتاب۔ پھر آج بھی ہر آدمی سے قرآن کا یہ سوال ہے کہ بتاؤ تم مجھے خدا کا کلام مانتے ہو یا انسان کا؟ اگر جواب دینے والا یہ کہہ کر دے کہ قرآن میں تجھے خدا کا کلام مانتا ہوں تو اس کی رہائی ہے، اور اگر یہ جواب دے کر آئے قرآن میں تجھے خدا کا کلام نہیں مانتا، میں تجھے انسان کا
انسان کا کلام مانتا ہوں تو قرآن گرج کر فرماتا ہے کہ ادائے انکار کرنے والے تم اتنا کہہ کر چھٹی نہیں پا سکتے۔ سنو، اگر تمہارے گمان میں یہ قرآن انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی قرآن جیسا کلام تیار کر کے میرے مقابلے پر لاؤ۔ اگر تم سے تنہا نہ ہو سکے تو تم اپنے ساتھیوں کو بلا لو اور سب مل کر میرا مطالبہ پورا کرو۔ لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ قرآن کے اس مقابلے کو سن کر بڑی قابل اور فاضل انسان اپنی ساری چوکٹی بھول گئے اور دم بخود ہونے کے سوا ان سے کچھ بن نہ پڑی، کیونکہ اس لیے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، تو بھلا انسان کے مقابلے پر کیوں کر ٹھہر سکتا ہے۔ چلیے، آپ لوگ کے ساتھ بہت اچھی بات آج ہم شیئر کیے ہیں۔ آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے گا اور اس جانکاری کے لیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریے گا۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں، خدا حافظ۔